کل رات اس کی اپنی پیش قدمی اور بے وقوفی کو یاد کر کے اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ اس نے ایک بار پھر ریان کو دیکھا جو اس کے برابر سو رہا تھا۔ اس کی آنکھیں بند تھی اور پلکیں پنکھ جیسی لمبی اور گھنی تھی۔ یہ پہلی بار تھا کہ وہ دونوں باہر ایک ساتھ رات گزار رہے تھے اور فریہ نے پہلی بار اسے بستر پر سوتے ہوئے دیکھا۔ ریان پہلے ہی پرکشش تھا، لیکن جب وہ سو رہا تھا تو ایک معصوم بڑے لڑکے جیسا لگ رہا تھا۔ تو کیسے سوئے ہوئے بکھرے ہوئے بالوں میں اتنے خوبصورت لگ سکتے ہو؟ فریہ نے نرمی سے اس کی ناک کھینچی۔ اب جا کے پتا چلا ہے کہ تم نے مجھے پا کر کچھ نہیں کھویا۔ ریان نے اچانک اپنی آبسٹن جیسی چمکدار آنکھیں کھول دی۔ تو تم جاگ رہے تھے؟ فریہ فوراً شرمندہ ہو گئی۔ اس نے اس کا بازو چٹکی کار کر کہا، تم دنیا کے سب سے بے ضمیر انسان ہو۔ ریان نے ہنستے ہوئے فریہ کو واپس اپنی طرف کھینچا اور کہا، فریہ یہ پہلی بار ہے کہ میں آنکھ کھول کر اپنے سامنے اس عورت کو دیکھ رہا ہوں جس سے میں محبت کرتا ہوں۔ تمہیں لگتا ہے میں خواب دیکھ رہا ہوں؟ فریہ کا دل ایک لمحے کے لیے تھم سا گیا۔ اس نے ریان کی گردن میں باہیں ڈالی۔ تم خواب نہیں دیکھ رہے، میں دیکھ رہی ہوں۔ یہ حقیقت تھی کہ ریان اس کے ساتھ رہنا چاہتا تھا۔ ویسے ہی اس کا پہلا تجربہ نہیں تھا جب دو لوگ صرف دل سے محبت نہ کرے بلکہ جسمانی طور پر بھی قریب ہوں۔ تو کچھ جذبات ایسے ہوتے ہیں جو رک نہیں سکتے۔ مجھے پتا ہے تم ہو۔ ریان نے جھک کر اپنے ہونٹ اس پر رکھ دیے۔ نہیں، میں نے دانت نہیں صاف کیے۔ فریہ شرمندہ سے سرخ ہو گئی۔ بالکل ٹھیک، میں تمہارے لیے صاف کر دوں گا۔ ریان ہنسا اور بوسے کو مزید گہرا کر دیا۔ بوسہ در بوسہ۔ فضا پھر سے گرم ہونے لگی۔ کیا تمہیں کام پر نہیں جانا؟ فریہ شرمندگی سے بولی۔ وہ ریان کی جسمانی طاقت کی دل سے متعارف ہو گئی تھی۔ چھوڑو، آج صبح چھٹی ہے۔ اس لمحے ریان کو لگا کہ اس بستر سے اسے کوئی بھی نہیں نکال سکتا۔ بعد میں ان کے فون کئی بار بجے لیکن کسی نے توجہ نہ دی۔ جب سب کچھ ختم ہو گیا تو ریان نے فون اٹھایا اور بالکونی میں جا کر کال کی۔ جب فریہ نے اپنا فون اٹھایا تو اس نے دیکھا کہ اس پر کئی مس کالز آئی تھیں جو آنٹی لوریٹا کی طرف سے تھیں۔ اسے لگا کہ یہ زاریہ کے متعلق ہوگی، اس لیے اس نے فوراً کال واپس کی۔ آنٹی لوریٹا نے فون اٹھایا اور دھیمی آواز میں کہا، مس فریہ، آج صبح مسٹر زارون یہاں آئے تھے اور وہ زاریہ کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ فریہ کچھ لمحے کے لیے ساکت رہ گئی، پھر کہا، پر دھیان رکھنا، اسے زاریہ کو باہر نہ لے جانے دینا اور یہ بھی خیال رکھنا کہ زاریہ کو چوٹ نہ لگے۔ آخرکار اسے بچوں کی دیکھ بھال کا کوئی تجربہ نہیں۔ ٹھیک ہے، میں سمجھ گئی، لیکن مسٹر زارون کی باتوں سے لگ رہا تھا کہ وہ یہاں دوپہر کا کھانا بھی کھائیں گے۔ جو بھی ہو، میں آج کمپنی جا رہی ہوں اور کافی دیر سے واپس آؤں گی۔ فون بند کرنے کے بعد فریہ بمشکل خود کو اٹھا پائی اور شاور لینے کے لیے باتھ روم گئی۔ باتھ روم تھوڑا سا بکھرا ہوا تھا۔ رات کو جب ریان نے اسے نہلانے کے لیے اٹھایا تھا تو وہ سب کچھ ادھر ادھر ہو گیا تھا۔ گزشتہ رات کی قربت اور نظاریہ یاد کر کے فریہ کے چہرے پر پھر سے گرمی دوڑ گئی۔ اس نے فوراً شاور کھولا اور گرم پانی سے خود کو مصروف رکھنے کی کوشش کی۔ ریان پہلے ہی مکمل تیار ہو چکا تھا۔ اس کی آنکھیں چمک رہی تھیں اور چہرے پر طراوت تھی۔ ریان نے نرم لہجے میں کہا، فریہ، مجھے دفتر جانا ہے، ایک فوری دستاویز پر دستخط کرنے ہیں۔ میں نے ابھی ناشتہ منگوا لیا ہے، تم نہا کر آرام سے ناشتہ کر لینا۔ اوہ، اگرچہ فریہ کو تھوڑا افسوس ہوا لیکن وہ سمجھ گئی۔ آخر وہ صدر کا سیکرٹری تھا اور اس کے پاس کل ہی وقت نکالنا ممکن ہوا تھا۔ ریان نے اچانک کہا، فریہ، بہتر ہے کہ تم آج واپس نہ جاؤ اور زارون سے نہ ملو۔ تمہیں کیسے معلوم؟ فریہ چونکی، لیکن زیادہ حیران نہیں ہوئی۔ آخرکار منسٹریل پیلس میں بہت سے لوگ ریان کو جانتے تھے اور اگر زارون آیا ہو تو کسی نے ضرور بتایا ہوگا۔ ریان نے اس کی پیشانی پر بوسہ دیا اور کہا، فریہ، مجھے شک ہے کہ زارون تم سے دوبارہ رشتہ جوڑنے کی کوشش کرے گا۔ بہتر ہے اسے ٹال دو۔ اچھا، میں چلتا ہوں۔ ویسے تم زیادہ پریشان تو نہیں لگ رہی؟ فریہ نے پلکیں جھپکائی اور ریان کی طرف دیکھا جیسے وہ بہت عام سی بات کہہ رہا ہو جو تھوڑی غیر منطقی سی تھی۔ ریان، یہ نہیں کہ میں پریشان نہیں ہوں، بس تم نے کل مجھے اتنا محفوظ محسوس کروایا کہ اب فکر نہیں ہو رہی۔ ریان ہلکے سے مسکرایا جیسے اس کا دل سکون مل گیا ہو۔ فریہ کو حیرت ہوئی کہ اس نے کل کہا، گزشتہ رات نہیں، حالانکہ دونوں میں بڑا فرق تھا۔ کیا میں نے کچھ خاص کیا؟ فریہ نے پوچھا۔ ریان نے کہا، فریہ، تم نے پہلی بار مجھے اپنے دوستوں سے باضابطہ متعارف کروایا اور میں بہت خوش ہوا۔ یہ کہہ کر ریان مسکرا کر روانہ ہو گیا۔ فریہ کچھ دیر بستر پر بیٹھی کہ صرف اپنے دوستوں سے رسمی تعارف کروانے سے ریان کو اتنا تحفظ محسوس ہوا، جبکہ ان کے درمیان رشتہ اب بھی تھوڑا سا مبہم تھا اور ریان کو دوسروں کی باتوں یا مذاق کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ کچھ ہی دیر میں ہوٹل کا ناشتہ پہنچ گیا۔ دوپہر میں فریہ اور صبرین فریکاسبی میں ملی۔ فریہ نے دیکھا کہ سبی کا چہرہ بھی بہار کی مانے چمک رہا تھا تو وہ شوخی سے مسکرائی۔ لگتا ہے سبی اور شہزام نے کل رات خوب وقت گزارا اور تم نے تو اسکارف بھی پہن رکھا ہے۔ صبرین نے آنکھ ماری۔
تم نے کوئی احتیاطی تدابیر اپنائی تھی یا نہیں؟ جب فریہ نے بات سنی تو اسے شرمندگی ہونے لگی۔ ہاں، سب کچھ کیا، صبرین نے بویں اٹھا کر کہا۔ ریان کی حیثیت معمولی نہیں ہے اور بہت سے لوگ تم دونوں کو پہچانتے ہیں۔ تمہارا رشتہ زیادہ دنوں تک چھپا نہیں رہے گا۔ اس کا خاندان بھی جلد ہی سب کچھ جان لے گا اور اس کے زیادہ تر کولیگز اس کے والد کے ہیں۔ فریہ نے آہ بھری۔ میں جانتی ہوں فریہ، یہ اچھا ہے کہ تم جانتی ہو۔ میں صرف تمہیں یاد دلانا چاہتی ہوں کہ اگر تمہیں ہمیشہ کے لیے ریان کے ساتھ رہنا چاہتی ہو تو تمہیں لوگوں کی باتوں کے لیے تیار رہنا ہوگا۔ اگر تم اس کا سامنا نہیں کر سکتی تو بہتر ہے کہ جلدی علیحدہ ہو جاؤ۔ صبرین نے بہت صاف گوئی سے کہا، لیکن وہ دیکھ سکتی تھی کہ فریہ رشتے میں دن بدن ڈوبتی جا رہی ہے۔ صبی کا مقصد ان دونوں کو جدا کرنا نہیں تھا، بلکہ وہ صرف فریہ کو پہلے خبردار کر رہی تھی۔ فریہ نے سوچتے ہوئے سر ہلایا اور اس کا وہ میٹھا موڈ اچانک سنجیدہ اور بھاری ہو گیا۔ صبرین نے اچانک کہا، چلو بعد میں میٹنگ کرتے ہیں اور اوشر کارپوریشن کی خریداری پر بات کرتے ہیں۔ موضوع اس قدر تیزی سے بدلا کہ فریہ حیران رہ گئی۔ فریہ، کہ تم نے صبح کی خبریں نہیں دیکھی؟ کل میرا کے خلاف مقدمے کی خبر سب کو پتہ چل چکی ہے۔ اب پورا ملک زارون کا مذاق اڑا رہا ہے اور اوشر کارپوریشن کے شیئر صبح میں حد سے نیچے گر گئے اور بڑی مقدار میں سرمایہ نکل گیا۔ اوشر کارپوریشن کی حالت پہلے بھی کچھ خاص نہیں تھی، اب تو یہ ممکن ہے کہ اسے اسٹاک مارکیٹ سے نکال دیا جائے۔ فریہ نے سر ہلایا۔ میں صبح ہوٹل میں سو رہی تھی، خبریں دیکھنے کا وقت نہیں ملا۔ وہ بس یہ سوچ کر حیران تھی کہ جب اوشر کارپوریشن کی یہ حالت ہے تو زارون کو آج زاریہ کو دیکھنے کا وقت کیسے مل گیا؟ وزارتی محل کے دفتر میں ریان ابھی اپنے ہنگامی کام سے فارغ ہی ہوا تھا کہ اندرونی ٹیلی فون کی گھنٹی بجی۔ ریان نے فون اٹھایا۔ میرے دفتر آؤ، احسان کی آواز آئی۔ 5 منٹ بعد ریان صدر کے دفتر کے سامنے کھڑا تھا۔ اندر آ جاؤ۔ احسان نے قلم کا ڈھکن بند کیا اور ہلکے لہجے میں کہا، کل رات کہاں تھے تم؟ ریان نے ناگواری سے بھویں سکیڑی۔ ڈیڈ، میں بالغ ہوں، کیا مجھے آپ کو رپورٹ دینا ضروری ہے کہ کہاں گیا تھا؟ پھر صدر کی حیثیت سے میں تم سے پوچھ رہا ہوں کہ کل رات کہاں تھے؟ احسان نے سختی سے کہا، تم میرے سیکرٹری ہو اور مجھے تمہاری موجودگی کا علم ہونا چاہیے۔ ریان نے نظر جھکا کر کہا، میں کل شہزام کے ساتھ تھا، ہم مچھلیاں پکڑ رہے تھے اور تنویر اور فریہ بھی ساتھ تھے۔ احسان کو تھوڑا حیرت ہوئی۔ ریان، تم کب سے ان کے اتنے قریب ہو گئے اور رات کو واپس کیوں نہیں آئے؟ یہاں تک کہ فریہ بھی نہیں۔ ریان نے کہا، ہم نے تھوڑی شراب پی تھی۔ جب ہم یارڈ سے اترے تو رات بہت ہو چکی تھی تو ہم نے قریبی ہوٹل میں قیام کیا۔ احسان نے سرد لہجے میں کہا، لگتا ہے تم نے کافی پی لی تھی۔ میں نے تمہیں صبح فون کیا لیکن تم نے جواب نہیں دیا۔ مجھے تم سے ایک اہم دستاویز تیار کروانی تھی۔ ریان، تم بہت قابل ہو اور تمہیں اپنے کام کی سمجھ ہے۔ تم عام سیکرٹری نہیں ہو، تم صدر کے سیکرٹری ہو۔ کسی ابھی ہنگامی صورتحال میں تاخیر سے ملک کو بڑا نقصان پہنچ سکتا ہے۔ تم کب سے اتنے غیر ذمہ دار ہو گئے؟ ہمارا موبائل ہر وقت آن رہنا چاہیے۔ میں معذرت خواہ ہوں۔ ریان کا چہرہ اداس ہو گیا۔ احسان نے اسے گہری نظر سے دیکھا۔ ریان، میں تمہیں خبردار کرتا ہوں کوئی ایسا کام نہ کرنا جس سے مجھے مایوسی ہو۔ ریان نے سر ہلایا۔ جب احسان چلا گیا تو ریان نے سختی سے اپنی مٹھی بھینچ لی۔ شام کو فریہ نے کمپنی میں ہی اوور ٹائم کیا اور رات 7 بجے کے بعد وزارتی محل واپس آئی۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوئی، زاریہ کی ہنسنے کی آواز کلونوں کے کمرے سے آ رہی تھی، جس کے بعد زارون کی آواز سنائی دی، وہ آدمی ابھی تک نہیں گیا؟ آنٹی لوریٹا آئی اور آہستہ سے کہا۔ فریہ نے بھویں چڑھائیں۔ وہ زارون سے ملنا نہیں چاہتی تھی، لیکن جب یہ سب سوچ رہی تھی کہ اوپر جا کر شاور لیں یا پہلے زاریہ سے ملے، تبھی زارون زاریہ کو گود میں اٹھائے کھلونے کے کمرے سے باہر آ گیا۔ زاریہ نے جیسے ہی فریہ کو دیکھا، اس کی آنکھیں چمک اٹھی اور اس نے باہیں پھیلا دیں تاکہ اپنی ماں کو گلے لگا سکے۔ زارون فوراً قریب آیا اور زاریہ فوراً فریہ کی طرف لپکی۔ اپنی بیٹی کو گرنے سے بچانے کے لیے فریہ نے بھی 2 قدم آگے بڑھا کر زاریہ کو گلے لگا لیا۔ اسی وجہ سے فریہ اور زارون کے درمیان فاصلہ کم ہو گیا۔ فریہ کی مانوس نسوانی خوشبو نے زارون کے نتنوں کو چھو لیا۔ اس نے فریہ کی گلابی اور سفید چہرے پر دلکش مسکراہٹ کو دیکھا۔ اسے احساس ہوا کہ اس نے کافی عرصے سے فریہ کو اتنے قریب سے نہیں دیکھا تھا۔ کبھی وقت تھا جب فریہ اس کے ساتھ سوتی تھی، لیکن زارون نے اس وقت اس کی قدر نہیں کی۔ اصل میں تو انہیں دنیا کے سب سے خوشحال خاندان ہونا چاہیے تھا۔ زارون کا دل کبھی اتنے درد سے نہیں بڑا تھا۔ دل میں ایسی ٹیس اٹھی کہ وہ چاہتا تھا زہر کی پوری بوتل پی لے اور اندر سے گل سڑ کر مر جائے۔ فریہ نے زاریہ کے ننھے سے چہرے پر پیار کیا۔ ماں بیٹی تھوڑی دیر ہنسی خوشی باتیں کرتی رہیں، پھر انہیں احساس ہوا کہ زارون ایک طرف کھڑا ہے، بالکل ساخت، سر آنکھوں سے مسلسل فریہ کو گھور رہا ہے، ایک ایسی نگاہ جس میں چھپا ہوا درد، پچھتاوا اور بے بسی تھی۔ فریہ کے چہرے پر موجود مسکراہٹ
आहिस्ता आहिस्ता गायब होने लगी और उसने सर्द लहजे में कहा, मिस्टर ज़रून, काफ़ी देर हो गई है, वापस जा सकते हैं। ठीक है। ज़रून ने सर हिलाया और ज़ारिया से अलविदा कहा और चला गया। अगले दिन जैसे ही फरिया ज़ारिया को गोद में लिए नीचे उतरी, उसने देखा कि ज़रून दोबारा लाउंज के सोफे पर बैठा है और जैसे ही उसने माँ बेटी को देखा फ़ौरन को ज़ारिया को हाथ हिलाकर बुलाया, ज़ारिया, पापा यहाँ हैं, क्या तुम्हें मेरी याद आई? ज़ारिया ने पलकें झपकाईं। उसकी आंखों में कुछ हैरत थी। इसने अपने नन्हे से सर से काफ़ी देर सोचा, तब जाके याद आया कि ये तो कल भी आया था। फरिया ने ज़ारिया को आंटी लोरेटा को देते हुए कहा, ज़ारिया को पहले दूध पिला दो। आंटी लोरेटा ज़ारिया को लेकर चली गई। ज़रून का हाथ हवा में मुअल्लक रह गया और उसने अफसोस से कहा, मैं भी ज़ारिया को दूध पिला सकता हूँ, जैसे कल पिलाया था। फरिया ने इसकी तरफ सर नज़रों से देखा और कहा, ज़रून, तुम मसरूफ़ नहीं हो? जितना मुझे पता है ओशर कॉरपोरेशन की हालत बहुत ख़राब है। तुम्हारे पास इतना वक्त है कि रोज़ यहाँ आकर ज़ारिया के साथ वक्त गुजारो। फरिया, मुझे मालूम है कि फ़िरकौस भी ओशर कॉरपोरेशन को ख़रीदना चाहती है। ज़रून की आंखों में उदासी छाई हुई थी। मैंने ओशर का नाम बदनाम कर दिया है। उसकी साख मुकम्मल तौर पर बर्बाद हो चुकी है और अब उसकी साख बहाल करना बहुत मुश्किल है। अगर तुम उसे खरीद कर खुश होना चाहती हो तो ले लो, मुझे खुश करने के लिए। फरिया हैरत से खामोश हो गई, फिर कुछ देर बाद बोली, ज़रून, तुम समझते हो कि मैं ओशर कॉरपोरेशन को सिर्फ इंतकाम के लिए खरीद रही हूँ? अब मैं फ़िरकौसबी की सदर नहीं हूँ। कंपनी के फैसले मेरे हाथ में नहीं होते। ज़रून हैरान रह गया और पूछा, फरिया, क्या वाकई तुम मुझे अब बिल्कुल भी नफ़रत नहीं करती? हालांकि मैंने तुम्हें इतना तकलीफ़ दी थी। फरिया, मैं तुम्हें इतना तंग नज़र नहीं समझता जितना तुम समझती हो। किसी से हमेशा नफ़रत करते रहना बहुत तकलीफ़देह बात है। ज़रून का लहजा एकदम उदास हो गया। दुनिया का सबसे अफसोसनाक बात यह है कि जिस शख्स का तुमने कभी ख्याल रखा हो वो अब तुमसे इतनी दूर हो जाए कि तुम उससे नफ़रत भी ना करो। अगर वो उससे नफ़रत करती तो शायद ज़्यादा खुश होता। कम से कम नफ़रत का मतलब ये होता कि तुम अभी भी कुछ महसूस करती हो। कुछ लम्हों बाद ज़रून ने धीमी आवाज़ में कहा, फ़िरकौसबी तुम्हारा अपना ब्रांड है और तुम उसे बड़ा बनाना चाहती हो। अगर ऐसा है तो मैं अपनी मुज़ाहमत नहीं करना चाहता, इसलिए ओशर कॉरपोरेशन को फ़िरकौसबी की सीढ़ी बनने दो। फरिया ने नापसंदीदगी से कहा, ऐसा मत कहो। जैसे तुमने ओशर कॉरपोरेशन को जानबूझकर कुर्बान किया ताकि मेरी तकमील हो। अगर फ़िरकौतली ना भी होती तब भी ओशर कॉरपोरेशन का इख्तिताम यही होता। फ़िरकौतली तो सिर्फ एक बेहतर कीमत दे रहा है। ज़रून ने कड़वी मुस्कुराहट के साथ कहा, फरिया, ठीक है, मेरी गलती थी। मैं साख ख़राब हो चुकी है। अगर मैं ओशर कॉरपोरेशन का इंतज़ाम जारी रखता तो कोई भी उसे ख़रीदने पर आमादा ना होता। समझ गई। ये कहते ही फरिया को एहसास हुआ कि अब उन दोनों के दरमियान बात करने को कुछ खास बाकी नहीं रहा। तब अचानक ज़रून बोला, मैं ज़ारिया से मिलने जा रहा हूँ। फरिया ने सर्द लहजे में पूछा, ज़रून, क्या तुम आज सारा दिन यहीं रहने का इरादा रखते हो? ज़रून रुक गया। मैं बच्चे का सगा बाप हूँ और पहले अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी नहीं कर सका। अब मैं उसके साथ वक्त गुजारना चाहता हूँ। तो मुझे अपनी बेटी की देखभाल से नहीं रोकोगी ना? तुम अपनी बेटी की देखभाल कर सकते हो, लेकिन मुझे डर है कि तुम्हारे इरादे कुछ और हैं। फरिया ने उसकी आंखों में झांकते हुए दो टोक कहा, ज़रून, मैं चाहती हूँ कि तुम समझो, मुझे माजी की तरफ लौटने में कोई दिलचस्पी नहीं। ज़रून के खूबसूरत चेहरे का रंग एकदम जट पड़ गया और उसके चेहरे से दुख छुपा ना छुपा। फरिया, तुम्हें सब कुछ इतनी जल्दी रद्द करने की ज़रूरत नहीं। मैंने माजी में बहुत गलतियाँ की, बहुत संगीन गलतियाँ, इसलिए तुम्हारी नफ़रत बचा है। लेकिन हम अभी जवान हैं और आगे ज़िंदगी में बहुत से इम्कानात हैं। फरिया, तुम मुझे देख सकती हो, मैं बेहतर बन जाऊँगा, सच में। माजरत, मैं अभी जवान हूँ और तुम एक ऐसे मर्द हो जो 40 के करीब है। फरिया ने हल्के अंदाज में कहा, तुम वो शख्स हो जिसकी 2 शादियाँ नाकाम हुई। हर तलाक के बाद तुमने अपनी बीवी को अस्पताल पहुँचाया। ज़रून ने शर्मिंदगी से कहा, मीरा को इसका हक मिला। उसने मुझसे बहुत झूठ बोला तुम्हारे बारे में। मैंने गलत फहमी में बहुत कुछ किया। फिर हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, फरिया, अगर चाहा तो तुम भी मेरी पसलियाँ तोड़ सकती हो ताकि मैं भी वो दर्द महसूस करूँ। फरिया ने संजीदगी से सर हिला दिया, माजरत, मुझे तशद्दुद में कोई दिलचस्पी नहीं। ज़रून, तुम जो वादे मेरे सामने कर रहे हो उनकी कोई हैसियत नहीं। मैं तुम्हें मौका देना नहीं चाहती। तुम जो भी करो वो मेरे लिए बेमायनी है। क्या तुम समझते हो कि तुम मेरे काबिल हो? ज़रून सन्नाटे में रह गया।
فریہ نے سختی سے کہا، تمہاری کمپنی اسٹاک مارکیٹ سے نکلنے کے دہانے پر ہے، تمہاری سرمایہ کاری ناکام ہو چکی ہے اور شاہ خاندان نے بھی تمہیں مکمل طور پر چھوڑ دیا ہے۔ تم مجھ سے عمر میں بڑے ہو اور تمہارے ماضی میں گھریلو تشدد اور بے وفائی کی تاریخ ہے، جبکہ میں صدر کی گود لی ہوئی بیٹی ایک کامیاب کمپنی کی مالک ہوں اور دنیا کی سب سے کم عمر اور امید افزا فارمولیٹر۔ ہماری شیخ کارپوریشن بھی تیزی سے ترقی کر رہی ہے، ہم دونوں اب زمین آسمان کا فرق بن چکے ہیں۔ اگر زاریہ نہ ہوتی تو میں تم سے بات کرنے کے لیے یہاں کھڑی بھی نہ ہوتی۔ زارون کا چہرہ پہلے سفید پھر نیلا اور آخرکار سرخ ہو گیا۔ اس نے کبھی ان باتوں پر غور نہیں کیا تھا، لیکن جب سوچا تو فریہ کی باتیں غلط نہیں لگیں۔ ایک وقت تھا جب زارون خود کو اعلیٰ سمجھتا تھا اور فریہ کو صرف میلبورن کے ایک چھوٹے سے مقام کی بیٹی، جس کے لیے شاہ خاندان سے جڑنا اعزاز تھا۔ اب پلک جھپکنے میں سب کچھ بدل چکا تھا، اب وہ خود اس قابل نہیں رہا تھا۔ فریہ نے سرد لہجے میں کہا، زارون، میرا مقصد تمہیں ذلیل کرنا نہیں ہے، لیکن تمہاری موجودہ حالت میں ملک کا کوئی بھی معزز خاندان تمہیں اپنی بیٹی دینے کو تیار نہیں ہوگا۔ اگر کوئی بیٹی دوسری شادی شدہ بھی ہو تب بھی لوگ سوچیں گے، تو پھر تم کس خوش فہمی میں ہو کہ میرے مقام تک پہنچنے کا خواب دیکھ رہے ہو؟ زارون کو اس قدر شرمندگی ہوئی کہ وہ زمین میں گر جانا چاہتا تھا۔ اس کے زرد اور پتلے ہونٹ ہلکے سے کانپے، لیکن وہ کچھ بھی جواب دینے کے قابل نہ تھا۔ فریہ، چاہے جو بھی ہو، میں زاریہ کا سگا باپ ہوں۔ زاریہ کے لیے سوچو، بچوں کے لیے ہمیشہ یہی بہتر ہوتا ہے کہ وہ اپنے اصل والدین کے ساتھ رہے۔ اس نے کافی دیر سوچنے کے بعد یہ بات کہی، کیونکہ اسے لگا یہی واحد خوبی ہے، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ اس طرح کی باتیں فریہ کے دل میں اور بھی زیادہ نفرت پیدا کر دیتی ہیں۔ وہ اس سے ایک لفظ بھی بات نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن وہ شخص مسلسل وہیں موجود تھا۔ تبھی اچانک دروازے سے ریان کی آواز آئی، زارون بھائی، تمہیں نہیں لگتا کہ یہ سب کہنے کے لیے بہت دیر ہو چکی ہے؟ وہ جوتے بدل کر اندر داخل ہو چکا تھا اور دونوں باتوں میں اتنے مگن تھے کہ اس کی آمد کا احساس ہی نہ ہوا۔ ریان نے سیاہ سوٹ اور سلک کی ٹائی پہن رکھی تھی۔ ایک مکمل پروفیشنل ایلیٹ کا وقار اور نفاست اس کی شخصیت سے جھلک رہی تھی۔ وہ قدرتی انداز میں فریہ کے پاس آ کر کھڑا ہوا۔ جب تم نے بے وفائی کی تھی کہ تب تمہیں زاریہ یاد نہیں آئی؟ تم تو زاریہ کی کسٹڈی چھین کر میرا کو دینا چاہتے تھے تاکہ وہ بچے کی دیکھ بھال کرے۔ ریان کی بات نے فریہ کو اس کے ماضی کی سب سے تاریک یاد دلا دی۔ اس کے پرسکون آنکھیں فوراً نفرت سے بڑھ گئیں۔ اگر ریان اس وقت اس کی مدد نہ کرتا تو میرا جیسے سنگ دل انسان کی زیر نگرانی یقینی طور پر اس کی بیٹی پر ظلم کیا جاتا۔ زارون بھی فوراً بات سمجھ گیا اور بے اختیار کانپنے لگا۔ میں تو یقیناً اس وقت تمہیں کچھ معلوم نہیں تھا، ریان اس کی بات کاٹتے ہوئے سخت لہجے میں کہا، لیکن دنیا میں پچھتاوے کی دعائیں نہیں ملتی اور ماضی واپس نہیں لایا جا سکتا۔ کچھ غلطیوں کی تلافی ممکن نہیں ہوتی۔ تم اب 30 سال کے ہو، کیوں تم کچھ سنجیدگی سیکھ سکتے ہو؟ ہمیشہ جو دل چاہا وہ کیا۔ اگر تمہاری جگہ کوئی اور مرد ہوتا تو فریہ تو اسے اپنے بچے کے قریب بھی نہ آنے دیتی۔ فریہ نے تم سے باپ ہونے کا حق نہیں چھینا، تو تم بھی براہ مہربانی بچے کے نام پر اسے ہراساں کرنا بند کرو۔ فریہ نے غیر ارادی طور پر اسبات میں سر ہلایا۔ اس سے لگا ریان نے وہ سب کچھ کہہ دیا جو وہ خود کہنا چاہتی تھی۔ زارون کو ایسا لگا جیسے اسے ایک زناٹے دار تھپڑ لگا ہو، خاص طور پر جب اس نے اپنی سابقہ بیوی کو اپنے کزن کے ساتھ کھڑا دیکھا تو اندر سے جل اٹھا۔ ریان، یہ ہمارے درمیان کا معاملہ ہے، جو کچھ اس نے کہا وہی میں کہنا چاہتی ہوں۔ فریہ نے سوچ کر کہا، تم میرے گھر میں پورا دن بیٹھے رہتے ہو، یہ میرے مستقبل کے رشتوں پر اثر ڈالے گا، یہ مناسب نہیں۔ ویسے بھی میرا جیل جا چکی ہے، اگر تم زاریہ سے ملنا چاہتے ہو تو اسے شاہ فیملی کے پرانے گھر لے جایا کرو اور شام کو واپس لے آیا کرو۔ زاریہ بھی چھوٹی ہے، میں نہیں چاہتی کہ تم اسے کسی غیر محفوظ یا گندے ماحول میں لے جاؤ، کیونکہ بچے کی قوت مدافعت کم ہوتی ہے اور وہ جلدی بیمار ہو جاتے ہیں۔ زارون اب ضبط نہ کر سکا، زاریہ بھی اتنی چھوٹی ہے اور تمہیں محبت کرنے کی اتنی جلدی ہے؟ فریہ، کا تم اتنی تنہا ہو؟ تو جب زاریہ بھی 100 دن کی بھی نہیں تھی تب تمہیں شادی کی جلدی تھی؟ فریہ نے بیزاری سے بولی، اگر میں تنہا ہوں تو کیا ہوا، یہ میرا معاملہ ہے۔ کون کہتا ہے کہ طلاق کے بعد عورت محبت نہیں کر سکتی؟ تم ہوتے ہو کون ہو فیصلہ کرنے والے؟ تم… زارون کا گلا رن گیا، بس سرخ آنکھوں سے اسے گھورتا رہ گیا۔ بہرحال، براہ مہربانی دوبارہ مجھے تنگ مت کرنا، یہ واقعی بہت اذیت ناک ہوتا ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے کوئی تمہارے سر کو زبردستی نیچے جھکا کر وہ کچرا کھلا رہا ہو جو کوئی اور چھوڑ گیا ہو، سمجھے؟
ٹھیک ہے؟ فریہ بغیر پلٹ کر دیکھے آگے بڑھ گئی۔ ریحان بھی اس کے پیچھے چل پڑا۔